57 اسلامی ملک اس وقت آزاد ہیں، لیکن ان میں چند کو چھوڑ کے باقی کسی میں جمہوریت نہیں ہے، اور وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی مغرب کی کاسہ لیسی کے اندر لگے۔ اب یہ جو ایک ابھار ہے اور جمہوریت کی لوگوں کو کر رہی ہے، یہ ایک نیا موڑ ہے جو برسوں سے نظر آ رہا تھا، اور میں کافی تقاریر میں اور مضامین میں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو اگلا موڑ عالم اسلام لینے والا ہے جمہوریت کی طرف، اس سے بہت بڑے توقعات کی جا سکتی ہیں، اس سے نئی انرجیز نکلیں گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنے وسائل پہ اپنے عوام کا استحقاق مانا جائے گا، اور اگر اپنے وسائل پہ آپ کا استحقاق ہے اور اگر آپ اپنی پالیسی خود بنا رہے ہیں جمہوری ترقی میں، تو پھر ترقی کے دروازے جو ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو نیٹو فوج ہیں انہوں نے لیبیا کی مظلوم عوام کی مدد کو تو فوراً پہنچ گیا، لیکن بحرین میں بادشاہت کے خلاف جو مظاہرے ہوئے اس کی کوئی بھی وہاں پہ داد رسی کو کوئی پہنچا بھی نہیں۔ دیکھیں نا، مطلب یہ بھی تو گیم لگتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے نیٹو ایک سیاسی تنظیم ہے، جی ہاں، اور وہ ایک میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں جہاں تک جمہوریت کا معاملہ ہے، جمہوریت کے سلسلے میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور کسی بھی ملک میں جمہوریت کا فقدان جو ہے وہ تمام دنیا کا مسئلہ جو ہے وہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ آپ نے ساؤتھ افریقہ کی جو اپارتھیڈ کی پالیسی تھی اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جو کہ کامیاب رہا اور وہاں پہ تبدیلی آئی۔ اسی قسم کے طریقہ کار آپ ان ممالک کے لیے کر سکتے ہیں جس میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن ایک فوجی حملے کر دینے اور کسی خاص گروپ کی حمایت کرنی اور کسی خاص گروپ کی مخالفت کرنی، میرے خیال سے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی حد سے بہت آگے آپ بڑھ رہے ہیں، بہت آگے آ گئے۔ اور سر، پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ بتائیے، 2008 کے الیکشن کے بعد 3 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ سمجھ رہے ہیں بہتری آئی ہے، اب چیزیں سنبھل رہی ہیں؟ دیکھیے، انڈیکیٹرز آر گڈ، خاص طور سے جو ہماری غذائی پیداوار ہے، ایگریکلچر کا شعبہ ہے، ہماری برآمدات ہیں یا ہماری ریزروز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہم نے پہلے مرحلے میں جن علاقوں میں بے انتہا غربت تھی، اور وہ ہمارے دیہی علاقے تھے، ظاہر ہے کہ وہ غذا پیدا کر رہے تھے لیکن خود بھوکے سو رہے تھے، تو سپورٹ پرائسز وغیرہ دے کے اور وسائل کو ہم نے ادھر کیا۔ جو بہت بڑا ہماری کمزوری ہے وہ صنعتی شعبے میں ہے۔ پاپولیرٹی کے حساب سے اگر ہم بات کریں، پاپولیرٹی تو الیکشن پہ دیکھیں گے، نہیں ویسے اور یہ جو ہے الیکشن ہارنا یا جیتنا، میرے خیال سے تو پاپولیرٹی کی ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسری جماعت ہے کہ جو ہمیں ریپلیس کرے گی، کوئی دوسری جماعت اور اس میں شاید ہماری اتنی توصیف کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ سامنے والی ٹیمیں جو ہیں وہ کراس بیٹ کھیل رہی ہیں، وہ کراس بیٹ کھیلیں گے، وہ جو ہے چیز نہیں ہے، اور میں بالکل اس بات کو، اور جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میری ہمہ وقت یہی کوشش ہے کہ ہماری کارکردگی جو ہے بہتر ہے، اور جو گوشے رہ گئے ہیں ان پہ اب توجہ، جس میں کہ ایک بڑی چیز صنعتی شعبہ ہے اور انرجی ہے، ان دو شعبوں کے اندر ہمیں کام کو تیز تر کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ آج موجود تھے، انتہائی سینئر رہنما۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپلیس یوں نہیں کر پائے گی کہ ان کی خود اپنی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں ہے، اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ دوسری جماعتیں اگر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتیں تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹوں کے لحاظ سے کمی ہوتی۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔